اس کے ساتھ ہی سورۃ الانفال مکمل ہوئی، پھر سورۃ التوبہ شروع ہو رہی ہے۔ یہ واحد سورت ہے جس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا بھی نہیں ہوا، اور جب تسلسل سے پڑھا جائے سورۃ الانفال سے جب سورۃ البراۃ سورۃ التوبہ کی طرف آیا جائے تو پھر بسم اللہ پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ تو فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ، دستبرداری کا اعلان ہے، اعلان برات ہے، من اللہ و رسولہ، اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان مشرکین کے خلاف جن سے تمہارا معاہدہ ہوا، جن سے تم نے معاہدہ کیا ہوا ہے۔ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، تو گھوم لو فی الارض زمین میں، اربعۃ اشہر 4 ماہ تک، وعلموا اور جان لو انکم غیر معجز اللہ، کہ اے مشرکین تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی عرب کی سرزمین میں 4 مہینے تک تو گھوم پھر سکتے ہو، اس کے بعد یہ جان رکھو تم اللہ کو عاجز نہیں کرنے والے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے حدود سے، اللہ کے اختیار سے باہر نکل جاؤ گے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور یہ بات بھی یاد رکھو، یقینی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہے، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کی طرف سے بھی یہ اعلان ہے، إِلَى النَّاسِ، لوگوں کی طرف، تمام انسانوں کے لیے یہ اعلان کیا جاتا ہے یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن، ان اللہ بریء من المشرکین، کہ اللہ تبارک و تعالی مشرکین سے بری ہے، کہ اللہ تعالی مشرکین سے دستبردار ہو چکا، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشرکین سے دستبردار ہو گئے۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو اے مشرکین اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم پیٹھ پھیرے رکھو جیسے تم نے پیٹھ پھیری ہوئی ہے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، کہ تم اللہ تبارک و تعالی کو عاجز کرنے والے تو ہو نہیں، بے بس کرنے والے تو ہو نہیں۔ آگے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کو خوشخبری دے دیجئے، یعنی بڑے خوش پھر رہے ہو تو پھر سنو یہ خوشخبری ایک اور بھی سن لو، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ، البتہ جن لوگوں سے تم لوگوں نے، یعنی اے مسلمانوں تم نے جن مشرکین سے، من المشرکین، تم نے جن مشرکین سے کوئی معاہدہ کیا ہے، ثم لم ينقصوکم شیئا، پھر ان مشرکین نے تمہارے ساتھ اس عہدے میں کچھ کوتاہی بھی نہیں کی، لم ينقصوکم، معاہدے میں کچھ کمی نہیں کی، یعنی پورا کا پورا اس پر عمل کر رہے ہیں۔ ولم یظاہروا علیکم عہدا، اور تمہارے خلاف انہوں نے کسی کی مدد بھی نہیں کی، فاتموا الیہم عہدہم، تو ان کے ساتھ ان کی جو مدت میعاد ہے، جو وعدے کی آخری مدت ہے، اس وقت تک اس مدت معاہدے کو پورا کرو، الی مدتہم، اس کی مدت تک۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تبارک و تعالی تقوی کرنے والوں، احتیاط اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پھر جب اشہر الحرم گزر جائیں، حرمت والے مہینے گزر جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو پھر مشرکین کو، یعنی جنہوں نے تمہارے ساتھ بدعہدی کی ہوئی ہے ان مشرکین کو قتل کرو، حیث وجدتموہم، جہاں بھی تم ان کو پاؤ، وَخُذُوہم، اور انہیں پکڑو، وَاحْصُرُوہم، اور انہیں ان کا گھیراؤ کرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ان کے لیے ہر جگہ گھات لگا کر بیٹھو۔ فَإِن تَابُوا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، یعنی کہ اسلام قبول کریں، اسلام پر پورا کا پورا عمل کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کا رستہ چھوڑ دو۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقینا اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اگر مشرکین میں سے کوئی ایک استجارہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگے، فاجرہ، تو اس کو پناہ دیجئے، حتیٰ اس وقت تک کہ یسمع کلام اللہ، وہ اللہ کا کلام سن لے، ثم ابلغہ مأمنہ، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پر پہنچا دیجئے، ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں علم نہیں۔ یہ مشرکین کی اس قسم، جو مشرکین کی یہ جو قسم جس کا بھی ذکر آیا ہے، اس آیت نے اس
اس مہلت کے علاوہ جو اشہر حرم کی ہے اس کے علاوہ مزید ان کو سہولت عطا کی ہے کہ اگر یہ مزید مہلت مانگیں اسلام کی دعوت پر غور کرنے کے لیے تو ان کو پناہ دی جائے، اللہ کا کلام سنایا جائے، اسلام کی حقانیت دلائل سے سمجھا دی جائے، پھر اس کے بعد انہیں امن کی جگہ فراہم کی جائے جہاں وہ اطمینان کے ساتھ کسی دباؤ کے بغیر اسلام کے بطور دین حق پر غور کرنے کی کا موقع آپ انہیں دیں۔ آگے فرمایا کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، کیسے ہو سکتا ہے، کیف یکون کیسے ہو سکتا ہے للمشرکین مشرکین کے لیے عہد کوئی عہد عند اللہ اللہ کے ہاں وعند رسولہ اور اس کے رسول کے ہاں، یعنی ان مشرکین سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی معاہدہ کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، البتہ جن لوگوں سے تم نے مسجد حرام کے قریب معاہدہ کیا تھا تو اس کا ایک پاس رکھا جائے گا، فمستقاموا لکم فاستقیموا لہم، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں فاستقیموا لہم تو تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، یعنی جب تک وہ خود اس معاہدے پر قائم رہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ معاہدے پر قائم رہیے۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ متقین کو پسند کرتا ہے، تقوی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کیف وَإِن یظہروا علیکم، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی جو دوسرے مشرکین ہیں ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیسے قائم رکھا جا سکتا ہے؟ وَإِن یظہروا علیکم، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ وَإِن یظہروا علیکم کہ اگر وہ تم پر غالب آ جائیں، لا یرقبوا فیکم وہ تمہارے اندر کچھ خیال نہیں کریں گے، الا نہ کسی رشتہ داری کا، ولا ذمہ نہ کسی معاہدے کا، یرضونکم بافواہہم یہ تمہیں اپنی زبانوں سے تو راضی کریں گے، وتابا قلوبہم اور ان کے دل انکار کرتے ہوں گے، وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ اور ان کی اکثریت فاسقین پر مشتمل ہے، نافرمانی پر ہے، تلے ہوئے ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کے بدلے خرید لیا ہے، پسند کر لیا ہے، ثمناً قلیلاً تھوڑی سی قیمت، یعنی دنیا کو انہوں نے اپنے لیے قبول کیا ہوا ہے آخرت کے بدلے، اللہ کی آیات کے بدلے، فصدوا عن سبیلہ لہٰذا انہوں نے اسی اپنی دنیا پسندی کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے راستے سے روک رکھا ہے، رکاوٹیں پیدا کی ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون وہ حقیقت یہی ہے کہ ساء بہت برا ہے ما کانوا یعملون جو کچھ ان کے کرتوت ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ لا یرقبون فی مومن الا ولا ذمہ یہ کسی بھی مومن کے بارے میں کوئی خیال نہیں کرتے، لحاظ نہیں کرتے، الا نہ رشتہ داری کا، ولا ذمہ نہ کسی معاہدے کا، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ اور یہی تو وہ لوگ ہیں جو حدوں سے تجاوز کرنے والے ہیں، حدیں توڑ کر جانے والے ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ پھر اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم رکھنے والے ہو جائیں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ تو پھر تو یہ تمہارے دینی بھائی بن جائیں گے۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ اور ہم آیات کی یعنی احکام کی تفصیل بیان کرتے رہتے ہیں، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں۔ وَإِن نَقَضُوا أَيْمَانَهُمْ اور اگر یہ لوگ اپنے عہد کو، اپنے وعدوں، اپنے قسموں کو توڑ ڈالے، من بعد عہدہم اپنے کور و قرار کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ اور تمہیں تمہارے دین میں اور عیب لگائیں، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ اور تمہارے دین میں عیب لگائیں، تانے دیں، فَقَاتِلُوا تو قتال کرو، لڑائی کرو، جنگ کرو، أئمة الكفر جنگ کفر کے ان اماموں سے، انہم لا ایمان لہم کہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لعلہم ینتہون تو ان سے جنگ کرو تاکہ لعلہم ینتہون تاکہ یہ لوگ باز آ جائیں۔ الا تقاتلون قوما کیا تم ان لوگوں سے جنگ نہیں کرو گے؟ کیا تم ان لوگوں سے جنگ نہیں کرتے ہو، نہیں کرو گے؟
ناقصو ایمانہم، جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا، وہموا باخراج الرسول، اور رسول کو وطن سے نکالنے کا ارادہ رکھا تھا، انہوں نے ارادہ کیا تھا، وہموا باخراج الرسول، ان کا ارادہ تھا، انہوں نے ارادہ کیا تھا باخراج الرسول، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا، وہم بدؤکم اول مرہ، تو انہوں نے تمہارے ساتھ پہل کی تھی، یعنی چھیڑ چھاڑ کرنے کی انہوں نے پہل کی، اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو، فاللہ احق ان تخشوا، جبکہ اگر حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ احق، زیادہ حقدار ہے، ان تخشوہ، کہ تم اس کا ڈر رکھو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، فقاتلوہم، لڑائی کرو ان سے، جنگ کرو ان سے، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تمہارے ہاتھوں ان کو عذاب دے گا، ویخزہم، اور ان کو رسوا کرے گا، وینصرکم علیہم، اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا، ویشفی صدور قوم مومنین، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے، مومن لوگوں کے، اہل ایمان کے سینوں کو ٹھنڈا کرے گا، شفا بخشے گا، وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ ان کے دلوں کے غصے کو نکال دے گا، یعنی تو مسلمانوں کے جو دلوں میں ان کے خلاف غصہ اور کڑھن ہے وہ اللہ نکال دے گا، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ جس کی چاہے توبہ قبول کرتا ہے، توبہ قبول کرے گا، واللہ علیم حکیم، یعنی توبہ کی توفیق دے گا، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا ہے، خوب حکمت والا ہے۔ ام حسبتم، یا پھر تم لوگوں نے سمجھ لیا ہے، ان تترکو، کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، حالانکہ اللہ نے تو پرکھا ہی نہیں ہے، دیکھا ہی نہیں ہے، الذین جاہدوا منکم، ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، یعنی اللہ نے یہ تو ابھی تو یہ تمہاری پرکھ ہونی ہے کہ کون تم میں سے جہاد کرتا ہے، ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول، من دون اللہ ولا رسولہ، اور جو لوگ نہیں رکھتے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ولا المومنین، اور نہ ہی مومنین کے علاوہ کسی کو نہیں بناتے، ولم یتخذوا، اور نہیں بنایا انہوں نے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولا رسولہ، اور اس کے رسول کے سوا، ولا المومنین، اور مومن کے سوا، ولیجا، کسی کو قلبی دوستی، یعنی اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان کے علاوہ کسی کے ساتھ وہ قلبی دوستی نہیں رکھتے، یہ ہے ایمان کا اصل تقاضا۔ اللہ نے تو ابھی اس حوالے سے تمہیں پرکھا ہی نہیں، یعنی ابھی تو اس کے امتحان ہوں گے، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالی تو خبیر ہے، باخبر ہے، بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو۔